تو مودی صاحب کی بات کریں تو انہوں نے اپنے ملک کے اندر بڑی ترقی کی ہے جب سے وہ آئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی خان صاحب جب آئیں گے, کیونکہ ہمیں ایک پاپولر کی ضرورت ہے, ویسے ہی ترقی کر پائیں گے جیسے مودی نے آ کے جو ہے وہ اپنے آئی ٹی سیکٹر پہ کام کیا, فورن پالیسی اتنی اچھی کی کہ ہر ملک کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بھی اس طرح مطلب آ کے کر پائیں گے کہ ہمارے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں؟ اگر آپ کی عمر 100 سال ہے اور آپ روزانہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کریں, روزانہ 1 کروڑ, تو نواز شریف اور شریف خاندان کے ایک اکاؤنٹ کو نہیں پہنچ سکتے, باقی کیا کریں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ قوم زندہ ہے, یہ چل رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو چلانے کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے, نہیں تو یہ تو اس قوم کو برباد کر گئے تھے. اب آپ کے گھر کتنے ایریے کے گھر میں رہتے ہیں آپ؟ انڈین آپ اپوزیشن میں سے دیکھیں, جب وہ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ ریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ورلڈ کلاس لیڈر ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. وہ مودی کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے. تو یہ فیکٹ ہے, مودی نو ڈاؤٹ کہ لوکل لیول پہ پاپولر تو ہے, لیکن انٹرنیشنل ویژن مودی کے پاس وہ نہیں ہے جو خان صاحب کے پاس ہے. اور وہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر, انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو ایکسیپٹنس, جو پاپولیرٹی خان صاحب کے پاس ہے, وہ مودی کے پاس اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. جائز بچہ انہوں نے کر دیا, ہاں انہوں نے کر دیا. اور اب یہ مولوی ہمارا ملا فضل الرحمان, یہ ہر جگہ پہ اس کو یہودی کہتا ہے, یہودی کہتا ہے. ابھی اسی کے وقت میں ان سے اسرائیل شروع ہو گئی تجارت, اب یہ بول ہی نہیں رہا, اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. انڈیا تو بہت پیچھے رہ جائے گا. پاکستان جو وہ ایک, آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے. تو یہ بندہ ہے جس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ جو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا سکتا ہے. انڈیا کے ساتھ بھی ہماری کیا ہے, کشمیر ایشو. کشمیر ایشو اگر ریزالو ہو جاتا ہے, وہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آئیں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, اس کا بھی کوئی وے آؤٹ نکالیں اور ٹریڈ کرتے ہیں آپس میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام سر؟ جی فرحاد ملک. کیا کرتے ہیں سر آپ؟ جی میں چھوٹا سا وکیل ہوں, ادھر لاہور ہائی کورٹ میں میری پریکٹس ہے. اچھا اچھا جی. اچھا سر, میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے آپ کو کیسے لیڈر لگتے ہیں؟ یہ بڑا ٹپیکل سا سوال ہے کہ جی خان صاحب کیسے لگتے ہیں. آج تو پاکستان کا ہر جو دوسرا بندہ ہے, آپ اس سے اگر یہ پوچھیں تو اگر آپ کو چوائس کرنی پڑے باقی لیڈرز کے ساتھ, تو ہر ایک کی چوائس میرا خیال ہے کہ اس وقت عمران خان ہی ہے. اب پاکستان آپ لوگوں کو عمران خان کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیوں اچھا لگتا ہے؟ تو بیسک چیز یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے, اس کے اندر بناوٹ نہیں ہے. وہ جو ٹریڈیشنل یا روایتی پولیٹیشین ہیں پاکستان کے, جس طرح سے وہ پولیٹکس کرتے ہیں, یہ ان سے بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. یہ پیکج ہی اور ہے, کیونکہ اس بندے کی گرومنگ جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا, وہ خود بھی کہتا ہے کہ باہر براٹ اپ اس کی موسٹلی جو ہے وہ باہر ہوئی ہے. تو اس کا جو پولیٹکس کرنے کا جو سٹائل ہے, وہ جو روایتی پولیٹیشینز ہیں ان سے چونکہ ہٹ کے ہے. اور اس وقت پاکستان کو ضرورت بھی کسی ایسے لیڈر کی ہے کہ وہ روایتی سیاست کو چھوڑ کے وہ جو بولڈ سٹیپس ہیں وہ لے سکے. پاکستان کا سسٹم جو اس وقت تقریباً کولیپس ہونے کے قریب ہے, اس کے ریوائول کے لیے ہمیں ایسا ہی کوئی انقلابی قسم کا لیڈر چاہیے جو ریڈیکل ریفارمز لے کے آ سکے. اگرچہ پاکستان میں خان صاحب کو 2018 میں ایک موقع ملا تھا, لیکن اس میں بھی اگر آپ تھوڑا سا انالائز کریں تو سمپل میجورٹی بھی ان کے پاس نہیں تھی. مختلف اتحادیوں کو ملا کے وہ کھینچ کے اپنی حکومت چلا رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ان کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. جیسے آپ ایم کیو ایم کو دیکھیں, جی ڈی او کو دیکھیں, کاف لیگ کی پچھلی ساری آپ کے پاس ہسٹری ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ایسی سچویشن میں آپ سمجھیں کہ کیا آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر سکتے تھے یا آپ کوئی انقلابی چینج لے کے آ سکتے تھے؟ ایسا پاسبل نہیں تھا. سو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے 3 سال میں یا 3.5 سال میں کیا کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. کہ خان صاحب کو جب آپ 2/3 میجورٹی یا ایٹ لیسٹ سمپل میجورٹی دلوائیں گے, تب آپ یہ کویسچن ریز کر سکتے ہیں کہ خان صاحب نے پاکستان کے لیے کیا کیا. تو میرا بھی یہ بلیو ہے کہ اگر اس بندے کو موقع ملا تو یہ پاکستان کا جو پولیٹکس کا جو ویژن ہے, جو اس وقت جو سیناریو چل رہا ہے, یہ اس کو چینج کر دے گا. اور تقریباً 180 کے اینگل سے یہ میرا خیال ہے کہ اس کو چینج کرے گا. اچھا سر, اگر میں بات کروں, کویسچن ایک تھوڑا سا اور کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم بات کریں تو انڈیا کے ساتھ ہمارے بڑے مسئلے چل رہے ہیں. تو اگر ہم مودی صاحب کی بات کریں, مطلب ایک لیڈر ہیں ان کی, کیونکہ ہمارے تو ان کے ساتھ کبھی بن نہیں سکی, ہم یہاں پہ ان کو پسند نہیں کیا جاتا. تو مودی صاحب کی بات کریں تو انہوں نے اپنے ملک کے اندر بڑی ترقی کی ہے جب سے وہ آئے ہیں.
تو آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی خان صاحب جب آئیں گے، کیونکہ ہمیں ایک پاپولر کی ضرورت ہے، ویسے ہی ترقی کر پائیں گے جیسے مودی نے آ کے جو ہے وہ اپنے IT سیکٹر پہ کام کیا، فورن پالیسی اتنی اچھی کی کہ ہر ملک کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بھی اس طرح مطلب آ کے کر پائیں گے کہ ہمارے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے. پاکستان کے اندر صرف آپ کو ایک ویژنری لیڈر کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس کے ایکچوئل ٹریک کے اوپر چڑھانے کی ضرورت ہے. ایسا لیڈر جب بھی پاکستان کو مل گیا، پاکستان کے جو 23 کروڑ عوام ہے اور اس کا تقریباً جو 60% یوتھ اس وقت آپ کے سامنے ہے، ان کو ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں ہے. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ خان صاحب کی شکل میں پاکستان کو پچھلے 75 سالوں میں پہلی دفعہ ایک ویژنری لیڈر ملا ہے جو یوتھ کو ایک ڈائریکشن دے سکتا ہے. ان کے پاس پلانز بھی ہیں، تو اگر وہ آتے ہیں دوبارہ پاور میں تو میرا خیال ہے کہ آپ انڈیا کو ایگزمپلیفائی کر رہے ہیں. انڈیا تو بہت پیچھے رہ جائے گا. پاکستان جو وہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، تو یہ بندہ ہے جس کے اندر پوٹینشل ہے کہ جو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا سکتا ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جذباتی نعرے ہم لگاتے ہیں یا اس کے فالوورز ہیں، اس بندے کا ایک ویژن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا اس کو آنریری چانسلر بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے بھی کچھ چیزیں تھیں نا. پھر یہ فورن کوالیفائڈ ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ویژن ہے اس کے پاس، روایتی پولیٹکس نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. اس کے پاس پلانز ہیں. اس کے چونکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اسٹیبلشمنٹ اس کے آپ کو پتہ ہے کہ ڈکٹیٹ کر رہی تھی کہ جی اب بزدار کو ہٹاؤ، فلاں کو لگاؤ، اس کو ہٹا دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہیں پکڑنا، اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا. یہ وہ ساری چیزیں جس نے اس شخص کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. اب انشاءاللہ اگر یہ ون کر کے آتا ہے اور اس کو اکثریت ملتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خان صاحب کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہوگا. اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ خان صاحب انشاءاللہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں. جس طرح سے دوبارہ سے اگر آپ کے انٹرنیشنل پولیٹکس کو آپ کور بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا ایک زمانے میں بائی پولر تھی، بالکل، اور اور کولڈ وار کے بعد اب یونی پولر ہے کیونکہ کولیپس ہو گیا رشیا کا. اب یہ دنیا پھر وہ بائی پولرز کی طرف جا رہی ہے. اب رشیا کو ریپلیس کر رہا ہے چائنا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے کہ یہ اگر چائنا کے ساتھ ملے تو ورلڈ لیول پہ پاکستان ایک بڑا افیکٹو رول پلے کر سکتا ہے. اس کے لیے پاکستان کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ خان صاحب ہو سکتے ہیں. بالکل لیڈر کی بھی ضرورت ہے، اور ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو آ کے اپنے کنٹری نیبر کنٹری کے ساتھ تعلقات اچھے تعلقات بنا سکے. اوبویسلی آپ نے دیکھا نہیں کہ خان صاحب ہی وہ شخص ہے کہ جنہوں نے پہلی دفعہ انیشیٹو لیا، اور آج اس کا یہ پاکستان کو پھل ملا ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران جو ہے ان کے درمیان ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ مل کے آگے چلنے کے لیے انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ بھی کی ہے، وعدے وعید بھی ہوئے ہیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دونوں کنٹریز مل کے آگے چلیں گے. اور یہ اسپیشلی اس ریجن کے لیے ایک بہت بڑا جو سمجھ لے کہ بریک تھرو ہے. اور اس کے لیے آپ انڈیا یا امریکہ یا اسرائیل ہے، ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ایک وہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے. تو اس سارے کے پیچھے بھی اس کا انیشیٹو خان صاحب نے لیا تھا. وہ انفارچونیٹلی وہ اقتدار میں نہیں رہے، تو لیکن وہ آج جا کے وہ کام جو ہے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور یہ دونوں کا پیچھے ہوا. تو خان صاحب ہی وہ شخصیت ہیں کہ جو اس ریجن کے اندر لیڈ بھی کر سکتے ہیں. اور نیبر آپ دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں کہ افغانستان، خان صاحب کے جانے کے بعد سے دیکھ لیں کہ افغان بارڈر سے پاکستان کی طرف کتنے اٹیکس ہوئے، ہمارے کتنے فوجی مارے گئے. خان صاحب کے دور میں 3.5 سال میں ایسا ایک بھی انسیڈنٹ آپ کور نہیں کر سکتے، نہ آپ کوئی ہائی لائٹ کر سکتے. وجہ کیا تھی؟ خان صاحب وہ شخص ہیں جو ان کی سائیکی کو جانتے ہیں، جو افغان کی جو ایک اس کی جو نیچرل ان کی جو فطرت ہے وہ افغانیوں کو جانتے ہیں. اس بندے نے جو آپ کے جو قبائلی علاقے ان کے اوپر اس نے بک بھی لکھی ہوئی ہے، اس کا ایک ویژن ہے، وہ ان کو جانتے ہیں. سو افغانستان کے ساتھ اچھے تعلق، ایران کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ، یہ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے یہ کسی طرف خراب ہو سکتے ہیں. بلکہ بون آف کنٹینشن انڈیا کے ساتھ بھی ہماری کیا ہے؟ کشمیر ایشو. کشمیر ایشو اگر ریزالو ہو جاتا ہے، وہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آئیں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی وے آؤٹ نکالیں اور ٹریڈ کرتے ہیں آپس میں. کہ ہم مودی صاحب نے کہا تھا کہ ہم تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بات کس سے کریں؟ بات کس سے کریں؟ اب ان کو یہ بندہ مل گیا نا بات کرنے کے لیے. اب آپ جب بھی ایون انڈین آپ اپوزیشن میں سے دیکھیں، جب وہ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ ریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ورلڈ کلاس لیڈر ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. وہ مودی کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے. تو یہ فیکٹ ہے. مودی نو ڈاؤٹ کہ لوکل لیول پہ پاپولر تو ہے، لیکن انٹرنیشنل ویژن مودی کے پاس وہ نہیں ہے جو خان صاحب کے پاس ہے.
اور وہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو ایکسیپٹنس، جو پاپولیرٹی خان صاحب کے پاس ہے، وہ مودی کے پاس تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. سو پاکستان کو اگر جیسے یہ لیڈر ملتا ہے، یہ پاور میں آتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ جو آپ کا کویشچن تھا کہ نیبرنگ کنٹری کے ساتھ آپ پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہیں یقیناً وہ بہتر ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. چلے بہت شکریہ، تھینک یو. جی تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام سر؟ میرا نام سعید خان. اچھا، میں صرف کویشچن یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو خان صاحب کیسے لیڈر لگتے ہیں؟ خان صاحب جیسے لیڈر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پہلے لیڈر ہے جن کو آپ لیڈر کہہ سکتے ہیں، باقی تو سارا گند ہے. تو خان صاحب اگر دوبارہ اقتدار کے اندر آتے ہیں تو کیا ہمارے ملک کی ترقی ہو سکے گی؟ جیسے کہ اگر ہم اپنے ہمسائے ملکوں کی بات کریں، ایک ٹائم پہ ہم بنگلہ دیش کو 2 ٹکے کا کہتے تھے، آج وہ کہاں سے کہاں نکل گیا ہے. انڈیا کی بات کریں، آئی ٹی سیکٹر میں مودی جب سے ہے، حالانکہ انڈیا میں بڑا خان صاحب کو پسند کیا جاتا ہے، تو وہ کیا خان صاحب آ کے اس لیول تک ہمارے پاکستان کو لے کے جا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 100% پاکستان کو اوپر لے کے جا رہے تھے اور ابھی نہ انشاءاللہ دوبارہ آ کے لے کے جائیں گے. یہ جتنی طاغوتی قوتیں ہیں، یہ سسلین مافیاز جو ہیں، ان کو یہ رات کو نیندیں حرام ہوئی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ یہ 3.5 سال میں پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گیا. ٹھیک ہے، ساری دنیا میں چرچا تھا کہ پاکستان کتنی ترقی کر رہا ہے، اور ڈیٹا آپ دیکھیں اس کا نکال کے 3.5 سال کا، اب ڈیٹا 1 سال کا نکال کے دیکھیں انہوں نے کیا کیا. ان ظالموں نے اور ان کیا میں گالی دینے کو دل کرتا ہے، ان کتوں نے اس ملک کو، ان بغیرتوں نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا، اور صرف پیسہ کمانے کی خاطر ہم تو دن رات بد دعائیں کرنے پہ اتر رہے ہیں کہ خدا ان کا بیڑا غرق کرے. جنہوں نے اس پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی ہے، اور پاکستان کی قوم کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، ان کو اللہ پوچھے گا، اور پوچھ رہا ہے. یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. میرے اندازے کے مطابق ان کا مکافات عمل شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو رسید دراز کی ہوئی تھی اس کو کھینچنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ سمجھ نہیں رہے، اب یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں کو پکڑ لے تاکہ ہم بھی کم کو جو لائم لائٹ میں آ جائیں کہ جی فلانی کو گرفتار کر دیا، فلانے کو گرفتار کر لیا. اصل میں یہ بنیادی طور پہ گندے لوگ ہیں. اب مجھے بتائیں، کسی شریف آدمی کی عورت گندی فلمیں بنوائے، جعلی فلمیں بنائے، ان کو دیکھے، پھر ٹھیک کرائے، پھر اس کے بعد کہے کہ ان کو لوگوں فلاں بندے کو بلیک میل کرو. کسی شریف خاندان کی عورت یہ کرتی ہے؟ اب مجھے بتائیں کرتی ہے؟ میں آپ تو وہ بات کریں، اس بات سے اگر ہٹ کے بات کروں تو ہم یہ نعرہ لگاتے تھے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے اسلام کے اندر عورت کو سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے، حقوق ہیں عورت کے، ٹھیک ہے نا. تو ہماری ہی مائیں بہنیں جو ہیں وہ لائنوں کے اندر لگ کے ذلیل ہو رہی ہیں ایک آٹے کے لیے، اور آٹا بھی وہ دیا جا رہا ہے جو جانوروں کے کھانے کے قابل نہیں ہے. تو اس بارے میں یہ حکومت کی نااہلی نہیں ہے، کیونکہ پولیٹیشین کو ووٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ فیسلٹیز دے سکے. کھانا پینا تو ہوتا ہے، کھانا اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ اسی سے میری بات کا اندازہ کر لیں کہ اس کے 3.5 سال اور ان کے 30 سال، ان چوروں کے، ان لوٹرز کے، ان کمپلسری لائرز ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، باہر جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی پہلے بھی میں نے ایک میڈیا کو مثال دی ہے کہ اگر آپ کی عمر 100 سال ہے اور آپ روزانہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کریں، روزانہ 1 کروڑ، تو نواز شریف اور شریف خاندان کے ایک اکاؤنٹ کو نہیں پہنچ سکتے. باقی کیا کریں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ قوم زندہ ہے، یہ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو چلانے کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے. نہیں تو یہ تو اس قوم کو برباد کر گئے تھے. اب آپ کا گھر کتنے ایریے کے گھر میں رہتے ہیں آپ؟ میں سر 10 مرلے کا گھر ہے. 10 مرلے کا گھر ہے آپ کا. 10 مرلے کا گھر ہے تو ان کا 50,000 کنال کا گھر ہے. 25,000 کنال، 25,000 کنال میں یہ لوگ رہ رہے ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ یہ سب حرام ہے، یہ سب غریب آدمی کی چمڑی ادھیری ہوئی ہے انہوں نے. مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس بھی، آپ نے بہت سی گورنمنٹ دیکھی ہوگی، اگر خان صاحب آتے ہیں تو کیا وہ اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ تعلقات اچھے کریں گے؟ جیسے کہ افغانستان، انڈیا، دیکھیں بڑے مسئلے چل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ. بالکل کریں گے، اس میں یہ قابلیت ہے اور بہت اچھے ان کے تعلقات چل رہے تھے. یہ سارا ان کا مخفی اور گندا پروپیگنڈا ہے کہ جی ہمارے تعلقات خراب ہو. کس سے خراب ہوئے ہیں؟ یا فرض کو رہے ہیں ابھی 1 سال سے انہوں نے اپنے بلاول کو لگایا فارن منسٹر. کیا اچیومنٹ ہے سوائے دوروں کے؟
مجھے بتائیں کوئی ایک چیز بتا دیں جس سے فوراً آپ کی پالیسی بہتر ہوئی ہے. انہوں نے تو اسرائیل سے تجارت شروع کر دی ہے, لوگوں کو باتیں سیل ہونی ہے ہماری. کتنے شرم کی بات ہے. اسلام میں یہ منع کیا گیا ہے. ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. جائز بچہ انہوں نے کر انہوں نے دیا, کہا تھا کہ- ہاں انہوں نے کر دیا. اور اب یہ مولوی ہمارا ملا فضل الرحمان یہ ہر جگہ پہ اس کو یہودی کہتا ہے, یہودی کہتا ہے. ابھی اسی کے وقت میں ان سے اسرائیل شروع ہوگی تجارت. اب یہ بول ہی نہیں رہا, اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب صرف یہ جھوٹ باتیں کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں عمران خان کے خلاف, یا کوئی بھی ایسا آدمی جو کہ ان کے سسلین مافیا کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا, جو کے خلاف ہو جاتے ہیں. بیسیکلی یہ بدماش ٹولہ ہے. سپریم کورٹ نے ایسا نہیں کہا تھا یہ سسلین مافیا ہے, یہ مافیاز ہیں. ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر کل کو عمران خان, اور انشاءاللہ آئے گا, کہ اگر عمران خان آ گیا تو پھر ان کی خیر نہیں ہونی بھی چاہیے. یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کی عزت کو ہاتھ ڈالتا ہے, آپ کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں کر سکتا, تو ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے. اب یہ لوگ کہیں گے کہ اسلام میں معافی جو ہے نا کرنی چاہیے. بھائی گنڈوں کے ساتھ, بدماشوں کے ساتھ معافی کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. ان سے ایک ایک پیسہ نکالنا چاہیے, نہیں تو ان کو لٹکانا چاہیے بازاروں میں, بڑے بڑے چوکوں میں ان کو لٹکانا چاہیے. بہت شکریہ سر, تھینک یو.